8 فروری کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے اور یہ دن پاکستان اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ پہلے کی نسبت اس بار ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے اور یہ مٹی، یہ دھرتی اس بار آپ کے ووٹ کی پرچی کے لیے کیوں ترس رہی ہے اور کیوں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، سختیاں جتنی بھی ہوں، اپنے ووٹ کا حق لازمی استعمال کرنا۔ کسی بھی ممکنہ معاملات سے بچنے کے لیے جس میں لائک گرفتاری ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آپ کے ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے اس بار اپنی اسٹریٹجی چینج کریں اور دیگر پولیٹیکل پارٹی میں مکس ہو جائیں۔ آپ ایسا گھوٹالا بنیں کہ پتہ نہ چلے کہ آپ کس جماعت کے سپورٹر ہیں۔ اے ارض وطن ہمیں تیری قسم، ہم تیرا قرض اتاریں گے، ہم تجھ کو سنواریں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ اس دن میں ہم نے یا آپ پوری 25 کروڑ عوام نے جو ووٹ دینے کے اہل ہیں، اگلے 5 سال کے لیے اپنی حکومت کا انتخاب کرنا ہے۔ اگلے 5 سال کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھ میں اپنی قسمت کی کنجی دینی ہے۔ خدا کے واسطے میرا تعلق کیونکہ اپنا خود ایک دیہی علاقے سے ہے، کسی عزیز رشتہ دار، کسی چودھری وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی پیر سید یا کسی اور کے کہنے پر ووٹ مت دیجیے گا۔ اس بار ووٹ صرف اپنے دل کی آواز اور اپنی مٹی کو دیجیے گا اور یہ سمجھ کے دیجیے گا کہ اس بار آپ کے بچوں کا مستقبل اس ووٹ کی پرچی میں پنہاں ہے، کہ اس ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ تمہارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ کیا تمہارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے یا تمہارے بچے جاہل، گنوار، ان پڑھ رہیں گے؟ یہ ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ تمہارے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھائیں گے یا تمہارے بچے بلک بلک کر رات کو سو جائیں گے۔ یہ تمہارے ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کوئی مریض، کوئی بیمار ہو تو اس کو دوائی ملے، اس کو مفت علاج کی سہولت میسر ہو، یا پھر وہ تڑپ تڑپ کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تمہاری بے بسی کے سامنے جان دے دے۔ یہ ڈیسائیڈ تمہارے ووٹ کی پرچی کرے گی۔ تمہارے ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا تمہارا خوبصورت پاکستان اور ہماری جان، ہمارا مان پاکستان، کیا اقوام عالم کے سامنے کشکول لے کر بھیک مانگتا پھرے گا، یا پھر تمہارے ووٹ کی پرچی اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی۔ یہ آپ کے ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے بچے کیا پرامن خوبصورت زندگی گزاریں گے یا آپ کے بچے، آپ کی نسلیں پریشانیوں، مصیبتوں، مسائل کے اندر گھری رہیں گی۔ یہ آپ کے ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ راہ چلتے کوئی طاقتور، کوئی وڈیرا، کوئی لینڈ کروزر، کوئی پجاروں والا تمہاری ہلکی سی غلطی پر، جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اتر کر چپیڑے مارتا ہے تمہارے بچوں کو، یا پھر وہ اس بات کے ڈر سے تمہارے بچوں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھایا تو قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ یہ تمہارے ووٹ کی پرچی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ملک میں رول آف لا ہوگا یا پھر مائٹ از رائٹ کا قانون ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ خداوند کریم نے تمہارے ہاتھ میں تمہاری قسمت دے دی ہے۔ اس بار ووٹ کی پرچی کوئی عام پرچی مت سمجھیے گا۔ جس امیدوار کو اکراس دی بورڈ، جس امیدوار کو آپ بہتر، ایماندار اور دیانتدار سمجھتے ہیں، اس امیدوار کو ووٹ دیجیے گا۔ خدا کے واسطے برادریزم، مذہبی لگاؤ، کوئی اور لگاؤ، صرف پاکستانی بن کر، اور یہ سوچ کر دینا کہ تم اپنے گھر کی چابی کسی فرد کو دے کر جا رہے ہو اور وہ فرد 5 سال تک تمہارے گھر میں رہے گا۔ اب یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ کسی چور اچکے کو اپنے گھر میں گھسیڑ کر جاؤ گے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی، نہ تمہارا گھر نہ تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہوگی۔ کسی عزت دار، کسی شریف، کسی اصلی خون والے کو ووٹ دو گے یا کسی اصلی خون والے کو چابی دے جاؤ گے تو وہ تمہاری عزت، تمہاری چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بحال رکھے گا۔ تو پلیز ووٹ کا سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے گا، لیکن خدا کے لیے ہر حال میں گھر سے نکلیے گا، جیسے بھی حالات ہو، جو سختی ہو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ دیکھیں، آپ یا ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو یہ کوئی اتنی بڑی قربانی تھوڑی ہے۔ آپ نے صرف اپنے گھر سے نکلنا ہے، چپ کر کے جا کر پولنگ بوتھ سے یا پولنگ کیمپ سے، وہ کسی کا لگاؤ، کسی بھی اکراس پولیٹیکل پارٹی کسی کا بھی لگاؤ، چپ کر کے آپ نے کوئی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دینی، کسی کا بیج نہیں لگانا، کسی کا جھنڈا نہیں اٹھانا، کسی کا پوسٹر نہیں لگانا، چپ کر کے پولنگ کیمپ جانا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کا لگاؤ، وہاں سے اپنا شناختی کارڈ دینا ہے، اپنے نام کی پرچی لینی ہے اور اپنے ووٹ کا نمبر لینا ہے اور سیدھا پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے جانا ہے۔ چپ کر کے پولنگ بوتھ میں جانا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے کہ میرے کائنات کے خالق، میرے رب رحمان، تجھے اپنے حبیب کے آخری حج کا واسطہ مجھے توفیق دے کہ ان بیلٹ پیپر پر موجود کینڈیڈیٹ میں سے میں کسی اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کر سکوں، اور درود پڑھ کے کسی ایک امیدوار کے نشان پر مہر لگا دینا، اور پھر تمہارا کام ختم۔ خدا دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پھر میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تم رب کے سامنے دعا مانگ کر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرو گے کہ یار ان میں سے یہ جماعت یا یہ امیدوار یہ بہتر ہے، اس کو ووٹ دیجیے گا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی جماعت کے نعرے نہیں لگانے، وہاں پر آپ نے کوئی اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دینی کہ آپ کس جماعت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، کس جماعت کو نہیں دینے جا رہے ہیں۔ یہ غالب امکان ہے کہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو کریں گے تو وہاں پر جو ظاہر ہے پولیس جو کر رہی ہے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں، آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہاں ووٹ نہیں ہے، ابھی آپ لائن میں رکیں، آپ پوچھتے ہیں اندر سے کہ آپ کا ووٹ ادھر ہے، حالانکہ آپ کا ووٹ ادھر ہی ہوگا، لیکن تنگ کرنا مقصد ہوگا۔ اس لیے اگر آپ ان پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح سویرے نماز فجر ادا کیجیے گا، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سیدھا اپنے پولنگ بوتھ پر جائیے گا، اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد زندگی کے دیگر امور بعد میں آ کر چلائیے گا۔ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، یہ آپ کی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ادروائز ہم اسی طرح برادری ازم، زبان، مذہب یا دوسری قیدوں میں یا پھر بریانی کی ایک پلیٹ پر یا چند ہزار روپیوں کی خاطر ہم نے اپنا مستقبل بیچا تو یوں سمجھ لے کہ آپ اپنے معصوم بچے کی خوشیاں بیچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اتنا مہنگا سودا سستا نہ بیچیے گا۔ یہ ووٹ ضمیر کی آواز ہے، تمہاری مٹی کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے تمہارے ووٹ کی پرچی۔ اور یقیناً لوگ پاپولر ویڈیوز بناتے ہیں، آج میرا دل کیا ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں انشاءاللہ ایک آدھ اور ویڈیو اسی طرح کی بناؤں گا تاکہ میں کم سے کم میں اپنا فرض نبھا سکوں کہ خدا نے اگر مجھے قلم دیا ہے، مجھے بولنے کی ہمت، طاقت اور جرأت اور پلیٹ فارم دیا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھوں، میں آپ کو ایسا راستہ بتاؤں جو میری حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر راستہ ہے۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا، میں کسی امیدوار کا نام نہیں لوں گا، کسی کے انتخابی نشان کا نام نہیں لوں گا، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس وقت اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں آپ کے اپنے بچوں کا مستقبل دے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ صحیح فیصلہ کر لیا تو یقین سمجھیں کہ 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، چند سالوں میں یہ ملک آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ یار میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا،
خدا کے لیے یہ سوچ مت سوچیے گا اس بار سوچیے گا کہ صرف آپ کا ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور وہ صرف آپ کا ووٹ ہے۔ ہر بندہ جب یہ سوچ لے گا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، میرا ووٹ میرے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو مجھے اپنے ملک کی تقدیر بدلنے سے بالکل نہیں کترانا چاہیے، بھلے اس میں مجھے کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے تو مجھے ڈو اٹ کر جانا چاہیے۔ تو پلیز اپنے بچوں کے خوبصورت مستقبل کی خاطر، اس مٹی کی خاطر جس سے ہمارا ایمان جڑا ہے، کیونکہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، بغیر کسی انفلوئنس کے، بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی اس کے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، دو چیزیں رکھے گا، آپ کا کینڈیڈیٹ اور اس کی پارٹی، بالکل دو چیزیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو یقیناً آپ کا ملک آگے بڑھے گا، اور بدقسمتی سے 75 سالوں سے ہم نہیں کر سکے تو پھر حالات مزید بدتر ہوں گے۔ آپ کے میرے بچے مسائل اور مشکلات کی دلدل میں دھستے چلے جائیں گے۔ واحد ایک ووٹ کی پرچی ہے جس ملک کو نکال سکتی ہے ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے، ان مشکلات سے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے، کم تعداد میں لوگ جائیں گے، پھر جرلو پھرے گا، پھر چور اچکے آئیں گے، پھر مافیاز آئیں گے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی، ایوری باڈی۔ صرف آپ جب بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ٹرن اوور، تاریخ رقم کر دیں اس بار کہ ایسے بھی قومیں ہوتی ہیں جو بھوک، ننگ، افلاس، غربت، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس کے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک قوم اٹھی اور اس نے اپنے ووٹ کی پرچی سے انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ایک متھ بنا دیا ہے، ایک اصول طے کر دیا ہے کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں، ووٹ کی پرچی ایمانداری اور دیانتداری سے اس کا استعمال کریں، پھر فیصلہ اس کائنات کے خالق پر چھوڑ دیں، وہ کبھی کسی کی محنت اور خلوص دل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، بر وقت استعمال کریں گے، اور لازمی کچھ بھی ہو جائے، خدا کے واسطے ایک بار یہ ملک، آپ ہمارے بزرگ تھے نا جو خون کی ندیاں عبور کر کے یہاں آئے تھے۔ جب یہ پارٹیشن ہو رہا تھا تو ماں کی گود سے دودھ پیتے بچے گر گئے، اور ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ حافظ، روز محشر ملاقات ہوگی، تو چھوٹا مقصد ہے میرا بیٹا، میں کسی بڑے مقصد کے لیے تجھے قربان کر رہی ہوں۔ تو تمہارے پرکھوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ماؤں کی عصمتیں لوٹی ہیں، بہنوں کی چادریں لوٹی ہیں، جوانوں کے لاشیں گلے کٹے ہیں، بزرگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں، تب یہ ملک برز وجود میں آیا ہے، اور اس کو بچا صرف آپ کا ووٹ سکتا ہے۔ ادروائز ہم مسائل اور مشکلات کی ایسی وادیوں میں گھستے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اگر ہم نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو پھر شاید ہم پچھتائیں گے، اور پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم اپنی نسلوں کے لیے وہ مسائل چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کا ابھی ہم نے بھی سامنا نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ جو میرے ماں باپ مجھے پاکستان دے کر گئے تھے، مجھے اپنے بچوں سے اس سے خوبصورت نہیں تو کم سے کم اس جیسا پاکستان دے کر جانا ہے، اور وہ ابھی نہیں ہے۔ جو میرے والدین مجھے پاکستان دے کر گئے ہیں وہ پاکستان اس وقت نہیں ہے۔ یہاں شخصی آزادی نہیں ہے، یہاں سیاسی آزادی نہیں ہے، یہاں ووٹ کی آزادی نہیں ہے، یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہاں قدغنے ہیں، یہاں ڈر ہے، یہاں خوف ہے، یہاں دھونس ہے، یہاں دھاندلی ہے، یہاں دھمکی ہے۔ لیکن خدا کے لیے ان سارے مسائل کا حل صرف آپ کا ووٹ ہے، آپ کی مٹی، آپ کا پیارا پاکستان آپ سے صرف کچھ نہیں مانگ رہا، نہ مال مانگ رہا ہے، نہ دولت مانگ رہا ہے، نہ خون مانگ رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہا آپ کا ملک۔ آپ کی دھرتی آپ سے ایک ووٹ کی پرچی مانگ رہی ہے۔ خدا کے لیے وہ لازمی دیجیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔